بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی اور یو اے ای کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ آج 4 مئی 2020 ہے اور رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نیوز صرف آپ کو انفارمیشن پرپز کے لیے دی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یو اے ای میں موجود کرونا وائرس کی نیو اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یو اے ای کے حکام کی جانب سے ایک نیا بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق پورے یو اے ای میں 1.2 ملین لوگوں کے ٹیسٹ جو وہ کیے جا چکے ہیں، یعنی کہ 12 لاکھ افراد کے ٹیسٹ جو ہے وہ ایزیلی طریقے سے کیے جا چکے ہیں، جو کہ دنیا بھر میں ٹیسٹ کرنے کی سہولیات کے پیش نظر تیسرے نمبر پر یہ مقام حاصل کرتا ہے یو اے ای۔ مزید اس کی تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کووڈ-19 کرونا وائرس کے 561 نئے کیسوں کا بھی اعلان کیا ہے، جس سے کیسوں کی کل تعداد جو ہے وہ 13,599 ہوگی ہے پورے یو اے ای میں۔ اتھارٹی نے 121 نئے باز یافتوں کا یعنی کہ صحت یاب ہونے کا بھی اعلان کیا ہے، جس سے ملک میں پورے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد جو ہے 2,664 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں نئے اموات کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جس سے مرنے والوں کی ٹوٹل نئی تعداد جو ہے وہ 8 ہو گئی ہے اور ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 119 ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات ایسا ایسا کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے عہد پابندی کو ایسا ایسا کم کر رہا ہے۔ دبئی میٹرو بھی اب چل رہی ہیں، ریسٹوران اور دکانیں بھی ایسا ایسا تدابیر کے ساتھ ایک بار پھر گاہکوں کو قبول کر رہی ہیں، یہاں تک کہ دیرہ میں گولڈ سوق جو امارات کے زیادہ آبادی والے علاقوں میں شامل ہیں وہ بھی اب اوپن کر دیا گیا ہے۔ زیادہ آبادی والے علاقوں میں 2 دن میں کوئی نیا کیس درج نہ ہونے کی بنیاد پر دبئی نے اتوار کے روز نائف اور رسول علاقوں میں بھی 24 گھنٹوں کا کرفیو جو وہ ختم کر دیا ہے۔ نقل و حرکت پر پابندی کو کم کر دیا گیا ہے۔ 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں علاقوں کی رہائشیوں میں 6,000 سے زیادہ ٹیسٹ بھی کیے جا چکے ہیں۔ وزیر صحت اور روک تھام کے وزیر ڈاکٹر عبدالرحمان الاویسی نے پہلے بھی کہا تھا کہ ملک میں جانچ کے سلسلے میں تیزی کے ساتھ معاملات کی تعداد میں بھی اضافے کی توقع ہے۔ 1.2 ملین یعنی کہ 12 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹوں میں متحدہ عرب امارات میں دنیا بھر میں تیسرا عالمی ٹیسٹ کثافت جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ ابوظہبی میں امارات میں شاپنگ مالز کے دوبارہ کھلنے سے قبل معلوم ہے کام کرنے والے 20,000 سے زیادہ ملازمین نے کووڈ-19 کا امتحان جو وہ دیا، یعنی کہ ان کے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں۔ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ شارجہ نے کل مال، سیلون اور کھانے پینے کی دکانیں جو وہ اوپن کر دی ہیں۔ صحت عامہ کے تحفظ کے لیے دوبارہ کھولنے کے بعد سخت حفاظتی اقدامات پر بھی ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ محکمہ شارجہ اقتصادی ترقی کے مطابق صحت عامہ کے تحفظ کے لیے دوبارہ کھولنے کے بعد سخت حفاظتی رہنما اصولوں پر بھی عمل پیرا ہونا لازمی ہے۔ صحت عامہ کے تحفظ کے لیے دوبارہ کھولنے کے بعد سخت حفاظتی اقدامات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ ان میں سے کچھ ہدایات جو ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہیں، تو آپ نے ان پر لازمی سے عمل کرنا ہے۔ تو نمبر 1 پر ہے کہ تمام مالز اور دکانز کے داخلی راستوں کو بھیڑ سے ہمیشہ بچنا ہوگا، یعنی کہ ان پر رش نہیں ہونا چاہیے۔ تجارتی مراکز اور سٹورز میں داخل ہوتے وقت ہاتھوں کا استعمال کم سے کم کریں اور آٹومیٹک دروازے یا الیکٹرانک دروازوں کا استعمال کریں۔ واش رومز وغیرہ، لفٹ، سیڑھیاں اور فرش سمیت احاطے کی جراثیم کشی کو یقینی بنانے کے لیے کلیئرز کو ہر وقت موجود ہونا چاہیے۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے خریداروں کو کسی بھی تجارتی اداروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مالز کی پارکنگ کی جگہیں مجموعی طور پر صلاحیت کے 30% ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اوپن نہیں ہونی چاہیے۔ کار دھونے کی خدمات جو ہے عارضی طور پر معطل ہو گئی ہے۔ کووڈ-19 کے کسی بھی متشبہ واقعات کی فوری طور پر حکام کو آپ نے اطلاع کرنی ہے۔ تمام ریسٹوران کے لیے بھی یہ حفاظتی اصول اپنانا ضروری ہے، جس کے مطابق کھانے پینے کی سہولیات کو اپنی نشستوں کو 30% کی گنجائش سے ترتیب دینا ہوگا۔ میزوں کے درمیان کم سے کم 2 میٹر کا فاصلہ لازمی رکھنا ہوگا اور لوگوں کی تعداد ایک میز پر 4 افراد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب بلنگ کی بات آتی ہے، یعنی کہ بل پے کرنے کی بات آتی ہے، تو کیش لینے کے بجائے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آن لائن پیمنٹ ہی آپ کریں۔ اور نمبر 3 پر بات کرتے ہیں کہ ابوظہبی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک ہی خاندان کے 3 سے زیادہ افراد ایک ساتھ کار میں سفر کر سکتے ہیں۔ ابوظہبی پولیس نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے رکھی جانے والی حفاظتی تدابیر کے بارے میں بیان نیا جاری کر دیا ہے، جس کی مزید تفصیلات کے مطابق ابوظہبی پولیس نے کہا ہے کہ ایک ہی خاندان کے افراد کو 3 افراد کی حد کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ کیے بغیر ایک ہی گاڑی میں سفر کرنے کی اجازت ہے۔ پولیس نے مزید کہا ہے کہ فرسٹ ڈگری کے رشتہ داروں کو بھی اس حد سے مستثنیٰ ہے اور وہ ایک ہی گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ ان کی تعداد 3 سے زیادہ ہے تو بھی ان پر جرمانہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ابوظہبی پولیس نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر کسی ڈرائیور کے پاس اس کی گاڑی میں 3 سے زیادہ افراد ہوں تو ان پر 1,000 درہم کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی حد صرف ان ٹیکسیوں اور گاڑیاں چلانے والوں کے لیے ہے جو مسافروں کو اپنے کیبنوں میں لے جاتے ہیں، اور پولیس نے نوٹ کیا ہے کہ ایک ہی خاندان کے افراد کو اس حد سے پریشان ہونے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر بات کرتے ہیں کہ پولیس نے ایک نئی اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، یو ای پولیس نے، کہ جعلی واٹس ایپ انعامات سے بچو اور متحدہ عرب امارات میں جعلی دلاسا دینے والی ملازمت کی پیشکش سے بھی بچو، جس کی تفصیلات کے مطابق کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران جعلی سوشل میڈیا پیغامات، وعدہ کرنے والے انعامات اور نوکریاں اور خریداری میں چھوٹ سے بچو۔ ابوظہبی پولیس نے آج کے دن رہائشیوں کو مطلبہ کیا ہے کہ یہ پیغامات عام طور پر واٹس ایپ اور دوسرے آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے شیئر کیے جاتے ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ ایسی جعلی پیغامات جرائم کش گروہوں کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ترتیب برادری کے افراد کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر متحدہ عرب امارات کا رہائشی اسکیمر کے پیغامات پر کلک کرتا ہے اور ہدایات پر عمل کرتا ہے تو جیل ساز اکاؤنٹ ہیک کر سکیں گے اور اس کی تمام جتنے بھی موبائل میں چیزیں ہیں ان کو ایزیلی طریقے سے ہیک کر کے دیکھ سکیں گے، ان کا ڈیٹا بھی چرا سکیں گے۔ تو نمبر 5 پر آپ لوگوں کے سوال جو وہ شائع کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پر سوال پوچھتے ہیں ذکی احمد ہم سے پوچھتے ہیں کہ نیو ویزا والوں کا کیا ہوگا؟ دبئی اور یو ای گورنمنٹس کے مطابق ویسے تو تمام ویزے ایکسٹینڈ کر دے گی دسمبر 2020 تک، لیکن اگر آپ نیو ویزے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیو ویزا کب لگوانا ہے تو جولائی کے مہینے میں چانس ہے، اگر حالات ٹھیک رہے تو نیو ویزا بھی اوپن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر بات کرتے ہیں، ہارون مغل ہم سے پوچھتے ہیں اگر دسمبر سے پہلے فلائٹ روٹین سے کھل جائیں تو کیا ویزے جو آگے بڑھا دیے گئے ان کے کیا ہوگا؟ تو دبئی اور یو ای گورنمنٹ کے مطابق ویزے تو ویسے بڑھا دیے گئے دسمبر 2020 تک، لیکن اگر روٹین سے پہلے ہی فلائٹس اوپن ہو جاتی ہیں تب بھی آپ پر کوئی بھی فائن جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اب تک کی دی جانے والے نیو اپڈیٹس کے مطابق تو یہی کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہارون خالد ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ گورنمنٹ سارے شاپنگ مالز اور تمام مارکیٹس جو ہے وہ اوپن کر رہی ہے، لیکن مسجد کب اوپن کرے گی؟ کیا وائرس صرف مسجد میں ہی پھیلتا ہے، مالز اور مارکیٹس میں نہیں ہوتا کیا؟ تو یہ بھائی بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ یو ای گورنمنٹس نے ابھی اس بارے میں کوئی نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی۔ وہ تمام چیزیں ایسا اوپن کر رہے ہیں، لیکن مساجد اوپن کرنے کے بارے میں ابھی تک کوئی نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی۔ تو نمبر 4 پر ایان چودھری ہم سے پوچھتے ہیں کہ 25 مئی تک کیونکہ تمام فلائٹس جو ہیں وہ بند ہیں، میں نے گولف ایئر لائن کی ٹکٹ جو ہے وہ پرچیز کی تھی جو کہ 17 مئی کی تھی، تو اب اس بارے میں کیا نیو اپڈیٹس ہیں؟ تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو گولف ایئر لائنز کی آن لائن جو سروس ہے اس سے بھی رابطہ کر کے اپنی تمام انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس بارے میں گولف ایئر لائن کی جانب سے بھی کوئی نیو اپڈیٹس جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، لیکن جیسے کوئی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ نمبر 5 پر مسعود احمد ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا ویزا 3 مارچ 2020 کو کینسل ہوا ہے تو اس پر فائن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو بھائی یو ای اور دبئی گورنمنٹس کے مطابق جن کے ویزے بھی 1 مارچ 2020 سے ختم ہو گئے تھے تو ان کی ڈیٹ دسمبر 2020 تک بڑھا دی گئی ہے، اس لیے آپ پر بھی کوئی بھی فائن نہیں آئے گا۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی دبئی اور یو ای کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس۔ اس طرح کی نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ نے اس نیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپ میں لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رسپانس سے جواب جو وہ دیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیو انفارمیشن ویڈیوز کے ساتھ، کل والے دن دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔